سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وآله وسلم. میرے محترم بھائیوں، عزیزوں اور دوستوں، اور میرے خصوصی دوست احباب حضرات علماء کرام، حاضرین مجلس اور اسلامی حمیت، غیرت اور جذبہ رکھنے والے اسکول، کالجز اور یونیورسٹیز کے بہت قابل احترام طلباء، انسانوں کے پیدا کرنے والے اس شفیق پروردگار کی وہ آخری کتاب جو اس نے اپنے بندوں اور بندیوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ و تعالی علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمائی ہے. اس کتاب کے اندر احکام اور مسائل کے علاوہ حکمت، فلسفہ، ٹیکنالوجی اور سائنس کی باتیں بھی موجود ہیں. قرآن مجید کے اندر جہاں حکمت، جہاں احکام اور مسائل کی باتیں موجود ہیں، وہیں حکمت، فلسفہ، ٹیکنالوجی اور سائنس کی باتیں بھی موجود ہیں. احکام کے تعلق سے جو آیتیں ہیں وہ ہم اور آپ عام طور سے بیانوں کے اندر سنا کرتے ہیں. اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نمازیں پڑھتے رہا کرو، زکوٰۃ ادا کیا کرو. کتب علیکم الصیام، روزے فرض ہو گئے. اتموا الحج والعمرۃ للہ، حج اور عمرے کیا کرو. احل اللہ البیع وحرم الربا، بزنس اللہ رب العزت نے جائز قرار دیا ہے، انٹرسٹ کو حرام قرار دیا ہے. یہ وہ آیتیں ہیں جن کا تعلق احکام سے ہے، مسائل سے ہے، اور یہی قرآن مجید کا اصل مقصود اور موضوع ہے. لیکن ان کے علاوہ بہت ساری باتیں قرآن مجید کے اندر ہیں جن پر تدبر اور غور و فکر کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے افلا يتدبرون القرآن بعد موت آبائه لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. تو قرآن مجید کے اندر پچھلی امتوں کے واقعات اور قصے بھی بیان کیے گئے ہیں تاکہ ان کی تباہی اور بربادی کو دیکھ کر ہم اور آپ عبرت حاصل کریں. تو یہ ہسٹری کا ایک مضمون ہو گیا. اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے جو پچھلی امتوں کو برباد کیا، ان کے اوپر اپنا عذاب نازل فرمایا، لنرسل علیہم حجارۃ من طین. اس طرح کی جو آیتیں ہیں، فلما جاء امرنا جعلنا عالیہا سافلہا، ہم نے اس بستی کو زمین سے یوں اٹھایا، اوپر جا کر یوں پٹک دیا. ان آیتوں کا اگر ہم مطالعہ کریں تو معلوم ہوگا کہ ان کا تعلق آرکیولوجی سے ہے. تو جو آرکیولوجسٹ ہیں وہ ان چیزوں کے اوپر ریسرچ کریں کہ دنیا کے اندر بہت سی ایسی بستیاں ہیں جن پر اللہ رب العزت نے عذاب نازل فرمایا ہے، اور وہ بستیاں آج بھی موجود ہیں. میں نے بعض علماء کرام سے سنا ہے کہ جن بستیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین سے اٹھا کر پٹک دیا ہے، ان میں سے ایک بستی ہمارے بنارس کے اندر بھی ہے، وہ ہے سارناتھ کی بستی. علماء کرام سے ہم نے یہ سنا ہے کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ سارناتھ کی بھی بستی ایسی ہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتوں کے ذریعے اسے الٹ کر پھینکوا دیا ہے، الٹ کر دیا ہے. میرے عزیز اور میرے دوستوں، قرآن مجید کے اندر بہت سارے مضامین موجود ہیں. چنانچہ سائنس کے تعلق سے اور بھی کچھ آپ دیکھیں گے تو آپ کو آیتیں ملیں گی. والشمس تجری لمستقر لها
सूरज जा रहा है अपने मुस्तकबिल की तरफ। मुस्तकबिल क्या होता है? डेस्टिनेशन की तरफ। सूरज जा रहा है अपने डेस्टिनेशन की तरफ। मुस्तकबिल भी एक अरबी का लफ्ज है। अरबी जानने वाले ज़्यादा जानते हैं कि ये किस्में ज़र्फ़ है और ज़र्फ़ की दो किस्में होती हैं, ज़र्फ़ ज़मान और ज़र्फ़ मकान। तो अगर हम ये कहें कि सूरज अपने डेस्टिनेशन की तरफ जाता है, यानी अपनी आखिरी हद की तरफ जा रहा है, तो हद भी दो तरह की होती है। एक जगह के एतबार से हद होती है कि वहाँ जाकर उसको डूब जाना है, और एक हद उसकी वक्त के एतबार से होती है जिसे हम ज़र्फ़ ज़मान कहते हैं। आज साइंस भी कहती है कि सूरज के अंदर में चेंजेस हम देख रहे हैं, उन चेंजेस से ऐसा पता चलता है कि एक दिन वो सूरज बंद हो जाएगा। और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने भी यही फरमाया है, वशम्सु तजरी लिमुस्तक़र्रिन लहा, सूरज अपने डेस्टिनेशन की तरफ जा रहा है, बढ़ रहा है। बात आयतें हम और देखते हैं, मरजल बहरैनि यल्तक़ियान बैनहुमा बरज़ख़ुन ला यबग़ियान। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दो समंदरों को पैदा फरमाया है, दोनों आपस में बिल्कुल मिलकर चलते हैं। यूट्यूब पे आप इसका मुशाहिदा कर सकते हैं, यूट्यूब पे देख सकते हैं। दो समंदर है, दोनों का पानी बिल्कुल एक साथ यूं चलता है, बैनहुमा बरज़ख़ुन ला यबग़ियान। ऐसा मालूम होता है कि दोनों के बीच में कोई पर्दा है, इसका पानी इसमें नहीं जाता, इसका पानी इसमें नहीं आता। ये अल्लाह रब्बुल इज्जत की कुदरत के करिश्मे हैं जो अल्लाह तबारक व तआला ने 1450 साल पहले जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान मजीद को नाज़िल फरमाया, तो उसके अंदर ऐसी ऐसी आयतों को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नाज़िल फरमाया था, और साइंस ने आजकल की बातों को दरियाफ्त किया है। बात आ जाते हैं सूरह ज़ारियात की आयतें हैं, वस्समाअ बनैनाहा बिअयदिन व इन्ना लमूसिऊन। आसमान को हमने बनाया है और हम भी उसको वुसअत देने वाले हैं, उसको फैलाने वाले हैं। वल-अर्ज़ फरशनाहा फनिअमल माहिदून। ज़मीन को हमने फर्श बनाया है, उसको हमने बिछाया है, हम बहुत अच्छे बिछाने वाले हैं। इन आयतों को अगर देखें तो साइंसी एतबार से अगर इन चीज़ों का हम मुताला करें तो आज साइंस भी कहती है द यूनिवर्स इज एक्सपैंडिंग। और कुरान मजीद की आयत के बिल्कुल मुताबिक हो जाती है ये बातें। तो यहाँ कुरान मजीद की बातें अहकाम और मसाइल के ताल्लुक से हैं, वहीं उसकी बहुत सी बातें टेक्नोलॉजी और साइंस के ताल्लुक से भी हैं। अगर अहकाम और मसाइल को जानना ज़रूरी है तो साथ ही साथ उन टेक्नोलॉजी और साइंस का इल्म भी हासिल करना ज़रूरी है। लेकिन कौन कितना ज़रूरी है, इससे मुताबिक आपको उलमा किराम से दरियाफ्त करना होगा। तो मेरे अजीज़ और मेरे दोस्तों, आप हज़रात अगर कॉलेज और यूनिवर्सिटी के अंदर हैं तो ये पढ़ाई भी ऐसी है जो फजूल नहीं है, ये भी बिल्कुल मकसूद है। लेकिन उस पढ़ाई के लिए भी उलमा कुछ बातें बयान करवाते हैं, उनका ध्यान बहुत ज़रूरी है। उस पढ़ाई के ताल्लुक से भी कुछ बातें बहुत ज़रूरी हैं जिनको उलमा इकराम बयान करवाते हैं, उनको ध्यान में रखना चाहिए। अभी देखिए, हम पूरे हिंदुस्तान के अंदर देख लें तो तालीमी रेशियो अगर हम देखेंगे तो एजुकेशन में सबसे पीछे हमारी कौम आती है। सबसे पीछे तालीमी मैदान में हमारी कौम आती है, चाहे वो दीनी तालीम हो चाहे दुनियावी तालीम हो, हर जगह हम पीछे हैं। और यकीनन ये हमारे लिए निहायत शर्म की बात है। शर्म की बात क्यों है? इसलिए कि हम ऐसे रिलीजन के फॉलोअर हैं, ऐसे दीन को मानने वाले हैं जिस दीन का सबसे पहला मैसेज जो आया है वो तालीम के ताल्लुक से आया है। हम लोग ऐसे दीन को मानने वाले हैं कि उस दीन का जो सबसे पहला पैगाम इस उम्मत को मिला है वो तालीम के ताल्लुक से। कोई बता सकता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर नाज़िल होने वाली सबसे पहली आयत कौन सी है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वाही की जब इब्तिदा हुई तो हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान मजीद की जो आयत सबसे पहले नाज़िल हुई वो कौन सी है?
وہ ہے اقرا بسم ربک الذی خلق. 5 آیتیں ہیں. اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربك الاکرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. 5 آیتیں ہیں. ان 5 آیتوں میں سے 4 آیتیں اگر آپ دیکھیں گے تو اس میں کل صرف تعلیم اور تعلیم کی باتیں ہیں. 5 میں سے 4 آیتوں کے اندر تعلیم اور تعلیم کی باتیں ہیں. تو جس دین کی ابتدا جب تعلیم سے ہو رہی ہے اس دین کے ماننے والے آج تعلیم میں پیچھے ہیں. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ شرم کی باتیں ذہن کے اندر بات تو یہ آتی ہے کہ شریعت کے اندر سب سے زیادہ جو ضروری چیز ہے وہ توحید اور رسالت ہے. توحید اور رسالت اللہ رب العزت کو ایک جاننا، ایک ماننا، اللہ رب العزت کو عالمائشی اور قادر مطلق ماننا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت کا آخری پیغمبر ماننا. یہ وہ باتیں ہیں جو اسلام کی بنیادیں ہیں. یہ وہ باتیں ہیں جو اسلام کی بنیادیں ہیں. لیکن قرآن مجید کی ابتدا کس لفظ سے ہوتی ہے؟ تعلیم کے لفظ سے. لیکن امین آنے کے بعد یہ نہیں کہنے لگا کہ حضرت اللہ محمد رسول اللہ، یہ نہیں کہے. آنے کے بعد کہتے ہیں اقرأ پڑھیے. پھر ذہن کے اندر بات آتی ہے شرک بہت بڑا گناہ ہے. اللہ رب العزت کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، کسی کو اللہ رب العزت کے برابر جاننا اور سمجھنا، یہ بہت بڑا جرم ہے. لہٰذا یہ بات آنی چاہیے تھی جبریل امین آتے اور پہلے کہتے لا تشرک باللہ، شرک مت کرنا. لیکن انہوں نے یہ بھی نہیں کہا. پہلا لفظ کیا کیا؟ اقرأ پڑھیے. پھر ایک اہم دن ہم لوگوں کے اوپر آنے والا ہے جسے ہم کہتے ہیں یوم آخرت کا دن. وہ بہت خطرناک دن ہوگا. اس دن میں انسانوں کی قسمت کے فیصلے ہوں گے. یا انسان اپنی اگلی زندگی کی بات سے ہار جائے گا یا جیت جائے گا. وہ ایسا خطرناک دن ہوگا. تو اس دن کے بارے میں اگر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے والیوم الآخر سے متعلق کوئی بات کہتے کہ اس دن کے لیے تیاری کرو، تب یہ بات سمجھ میں آتی تھی. لیکن 3 اتنی اہم باتوں کو چھوڑ کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر یہ لفظ استعمال کیا ہے کہ پڑھیے، اس کا کچھ پیغام اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دینا چاہتے ہیں. کیا مطلب؟ یعنی اللہ تعالیٰ اس امت کو پڑھا لکھا دینا چاہیے. اس پیغام سے یہی باتیں نکلتی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اس امت کو پڑھا لکھا دینا چاہتے ہیں. تو میرے عزیز اور میرے دوستوں، پڑھائی چاہے وہ دینی ہو چاہے دنیاوی ہو، دونوں ہی ضروری ہیں اور دونوں ہمیں یقیناً ساتھ ساتھ لے کر چلنا چاہیے. اور قرآن مجید کا اگر ہم مطالعہ کریں تو قرآن مجید پر غور و فکر کرنے والے 2 اعتبار سے ان کے ایٹیٹیوڈس بالکل مختلف ہونے چاہیے. 2 اعتبارات سے قرآن مجید پر غور کرنے والے کے ایٹیٹیوڈ بالکل مختلف ہونے چاہیے. جب بات عملی قرآن مجید کے عملی پہلو کی آئے، یعنی احکام اور مسائل کی آئے، تو ہمیں فنڈامنٹلزم کی طرف جانا چاہیے. ہم پیچھے کی طرف جائیں اور پیچھے جائیں. ہم دیکھیں قرآن مجید کے اندر جو یہ آیت ہے، اس آیت کو ہم سے پہلے کے لوگوں نے کیا سمجھا ہے، اس کا معنی کیا سمجھا ہے، پھر ان سے پہلوں نے اس کا کیا معنی مراد دیا ہے، پھر ان سے پہلوں نے اس کا کیا معنی مراد دیا ہے. یہی فنڈامنٹلزم. اور پیچھے جائیے، تابعین نے اس کا کیا معنی مراد دیا ہے، اور پیچھے جائیے تابعین نے کیا معنی مراد دیا ہے، یہاں تک کہ آپ صحابہ تک پہنچ گئے کہ اس آیت کا معنی اور مطلب صحابہ کرام نے کیا لیا ہے. پھر اپنے آپ کو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خطوں میں ہم اپنے آپ کو ڈالیں. تو قرآن مجید پر غور کرنے والا اگر احکام کی باتوں پر غور کر رہا ہے تو وہ پیچھے کی طرف جائے. لیکن شریعت کا مزاج یہ ہے کہ جب بات سائنس اور ٹیکنالوجی کی ہو تو اس سے متعلق وہ آگے کی طرف جائے اور آگے کی طرف جائے اور اس سے پیچھے کی طرف وہ نہیں دیکھنا ہے. یہ شریعت کا مزاج ہے. صحیح بات ہے. جو حکمت کے متعلق، فلسفے کے متعلق،
साइंस और टेक्नोलॉजी से मुताबिक जो बातें हैं, बंदे को चाहिए कि वो और आगे बढ़े और मौजूदा दौर के साइंसदानों के कदम पर कदम चले, उनसे कंधा मिला कर चले, हत्ता के उनसे भी आगे की सोच रखते, नई खोज की तलाश में हो। ऐसा नहीं कि दुनिया के अंदर जो कुछ हो चुका आप अपने आप में तो भी वहीं तक महदूद रहिए, बल्कि आप और आगे बढ़िए, क्योंकि उम्मत के ऊपर और पूरे इंसानों के ऊपर पिछले दौर के मुस्लिम साइंसदानों का नहायत बड़ा एहसान है। पिछली किताबों में आप देखें और पिछले साइंसदानों के बारे में अगर आप पढ़ेंगे तो आपको वो बातें मालूम होंगी। मौजूदा दौर के सफेद फार्म जो साइंसदान है, मगरबी ममालिक की जो साइंसदान है, जिन्हें हम कहते हैं गोरे साइंसदान, वो खुद ये बात कहते हैं कि मुस्लिम साइंसदानों ने जो जो खोज की है और उन्होंने जो जो बातें हमें अता फरमा दी है, उन बातों को पता लगाने में और वहां तक पहुंचने में हमको अभी 500 साल लगते हैं। मुस्लिम साइंसदानों की मगरबी साइंसदानों ने यूं तारीफ की है। तो मेरे अजीज और मेरे दोस्तों, आप हजरात अगर स्कूल और कॉलेज के अंदर हैं तो उसके अंदर भी खूब तरक्की कीजिए, खूब आगे जाइए। यकीनन हिंदुस्तान के जो मिसाइल हैं उन पर हमें भी फख्र है। जिस तरह एक भारतीय को फख्र है, इसी तरह हम उलमा और हम तमाम मुसलमानों को भी उनके ऊपर फख्र है। लेकिन चंद अमली बातें हैं जिन पर बहुत ध्यान देना जरूरी है, उन्हें जरा गौर से सुनिए। दिल के अंदर ईमान आ जाने के बाद कुछ बातें हैं जो हर मुसलमान के लिए बिल्कुल कॉमन हुआ करती है। अब चाहे तालिब इल्म हो, मदरसे का तालिब इल्म हो या स्कूल और कॉलेज का तालिब इल्म हो, कुछ बातें हैं जो दोनों के लिए निहायत जरूरी है। आप जो भी इल्म हासिल कर रहे हो वो कीजिए, लेकिन कुछ बातें दोनों के लिए हासिल करना जरूरी, हत्ता कि कहा गया कि वो फर्ज है। वो क्या है? तलबुल इल्मी फरीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिम, तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिम। इसका लफ्ज़ी तर्जुमा हुआ इल्म का हासिल करना हर मुसलमान के ऊपर फर्ज है। इल्म का हासिल करना हर मुसलमान के ऊपर फर्ज है। उलमा किराम इसका मफ़हूम बयान फरमाते हैं कि इल्म दीन का इतना इल्म दीन हासिल करना जिससे हलाल और हराम की पहचान हो जाए, हर मुसलमान के ऊपर फर्ज है। मैं थोड़ा आगे और बढ़कर कहता हूँ कि डेली रूटीन में हमारी जिंदगी के जो औकात हुआ करते हैं, उन डेली रूटीन के अंदर इस्लामी शरीयत का हमें जानना ये हमारे लिए ज़रूरी है। अगर हमें 24 घंटा एक दिन और एक रात में जो 24 घंटे होते हैं, उन 24 घंटों के अंदर हमें ज़िंदगी अगर गुजारनी है तो शरीयत इस्लामिया का हमसे क्या मुतालबा है, किस तरीके से हमें ज़िंदगी गुजारनी है। क्या हमें गैरों के कल्चर अपनाकर उन्हीं जैसा बनकर हमें ज़िंदगी गुजारनी है, ये मफहूम है, या इसका मफहूम कुछ और है। लेकिन मगरिब के अंदर, वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर, यूरोप वगैरह के अंदर उन लोगों को हमारे इस्लाम से कोई दुश्मनी नहीं है। आप मुसलमान रहिए, घूमते फिरते उनके साथ आते जाते रहिए, उन्हें कोई परेशानी नहीं है। उन्हें परेशानी इस बात से वो हमारे तहजीब और हमारे कल्चर से उन्हें परेशानी है। आप जाइए, आपको नमाज पढ़िए, घर के अंदर नमाज पढ़िए, उन्हें कोई टेंशन नहीं होगी। लेकिन जब आप उनके साथ घूमने और फिरने के लिए निकलते हैं और रास्ते में नमाज का वक्त हो जाता है तो आप उनसे कहते हैं कि अल्लाह अपनी इज्जत को वक्त देने का ये वक्त हो गया है, ये टाइम अल्लाह तबारक व तआला का है, हमें जरा 10 मिनट का वक्त दीजिए, नमाज पढ़ लेते हैं। इससे वो चिढ़ जाते हैं। वो कहते हैं कि दुनिया की जितनी भी कौमें हमारे साथ आती हैं, हमारे साथ घुल मिल कर रहती हैं, हमसे नहीं जाती है। हम गलत ले जाते हैं, वो भी गलत ले जाते हैं, हमारी लड़कियाँ भी गलत ले जाती हैं तो उनकी लड़कियाँ भी गलत ले जाना शुरू कर देती है। ये मुसलमान अजीब कौम है कि जब हमारे यहाँ आते हैं तो कल्चर अपना अपने पास लिए रहते हैं, उसको दांतों से दबाए रहते हैं, हमारे साथ घूमते भी हैं, तभी थोड़े से अलग रहते हैं। कुछ भी करें कल्चर अपना, कुछ भी अमल करें, नमाजें भी छोड़ दें। तो जो उनको दिक्कत है वो हमारे कल्चर से है, हमारे इस्लाम
اسلام سے انہیں کوئی دقت نہیں ہے. تو میرے عزیز و میرے دوستوں، ہم جو کلچر اور تہذیب کو اپنائیں وہ اسلامی تہذیب کو اپنائیں. تو میں یہ کہہ رہا تھا، علماء فرماتے ہیں کہ ڈیلی روٹین کے جو 24 گھنٹے کی زندگی ہوتی ہے، اس 24 گھنٹے کی زندگی میں شریعت کا ہم سے کیا مطالبہ ہے، اس چیز کو معلوم کرنا اور اس پہ عمل کرنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے. اور وہ کسی مدرسے میں پڑھتا ہوں یا کسی اسکول کے اندر پڑھتا ہوں. اب ان 24 گھنٹوں میں کیا کیا باتیں آتی ہیں؟ ایک تو ہوتا ہے 5 وقت کی نمازیں ہیں. 5 وقت کی نماز کلمہ پڑھ لینے کے بعد اور بالغ ہو جانے کے بعد ہر مسلمان مرد اور عورت کے اوپر فرض ہوتی ہے. نمازیں پڑھنی کیسی ہیں؟ نمازیں کیسی پڑھنی ہے؟ اس وقت کی نماز کتنی رکعت کی ہے اور وہ رکعتوں کے اندر پڑھنا کیا ہے؟ یہ ساری چیزیں سیکھنے کی ضرورت ہے. یہی ہے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. ان چیزوں کو سیکھ کر پڑھنا چاہیے. اس کے علاوہ اور بھی باتیں ہیں. سال گزرتا ہے، ایک مہینہ روزے کا آتا ہے، رمضان المبارک کا روزہ رکھنا. اس مہینے کا روزہ رکھنا تمام مسلمان عاقل اور بالغ کو اوپر فرض ہے. تو روزہ کتنے دن کا رکھنا ہے اور کس مہینے میں رکھنا ہے، اور روزہ رکھنا ہے تو کتنے گھنٹے کا رکھنا ہے، اور روزہ رکھنے میں کرنا کیا ہے، نہیں کھانا ہے، نہیں پینا ہے، کب سے کب تک، یہ ساری چیزوں کے مسائل ہمیں معلوم ہونے نہایت ضروری ہے. ہاں، وہ مدرسے کا طالب علم ہو یا اسکول اور کالج کا طالب علم ہو، دونوں کے لیے یہ باتیں ضروری ہے. پھر سال گزرتا ہے، اس سال میں ایک مرتبہ مالداروں کے اوپر زکوٰۃ پڑتے ہیں. تو اب زکوٰۃ کے مسائل بھی ہمیں معلوم کرنے ضروری ہے. زکوٰۃ کب فرض ہوتی ہے اور کتنی ادا کرنی ہے اور کس کو ادا کرنی ہے، یہ سارے مسائل کو معلوم کرنا ضروری ہے. اور پیسے ہو گئے، حج کرنے کی استطاعت ہو گئی، حج کے مسائل معلوم کرنے آپ کے لیے ضروری ہو گئے. اور کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ بھی ہم کرتے ہیں ساری چیزوں میں مقدم دین اسلام ہو اور شریعت اسلامیہ کے مطابق ہمارا عمل ہو جائے. تو میرے عزیز و میرے دوستوں، چند باتیں اب میں آپ حضرات کو عملی کہیں سے بھی بتاتا ہوں. آپ حضرات اسکول اور کالج کے اندر ہیں، آپ کے ساتھ مختلف کمیونٹی کے لوگ ہیں، مسلم بھی ہیں، نان مسلم بھی ہیں. اور یقیناً آج کا دور ایسا ہے کہ اسلام کی شبیہ کو خراب کرنے کی پوری کوشش کی جا رہی ہے. لہذا آپ لوگوں کے لیے اب ضروری ہو چکا ہے کہ اسلامی اخلاق اور اسلامی اخبار کو قبول کریں اور لوگوں کے سامنے اس کا مظاہرہ کریں. اپنے اخلاق کو نہایت عمدہ بنائیں. آج کے دور کا میڈیا اسلام کو بدنام کرنے کی سرکوں کوشش اور محنت کر رہا ہے. اس کو توڑنے کے لیے آپ حضرات بہت کارگر ہو سکتے ہیں. ہم علماء غیر مسلموں کے ساتھ بہت زیادہ جڑے ہوئے نہیں ہیں. ہمیں اسلام کو کرنے میں تھوڑی زیادہ محنت کرنی پڑے گی. لیکن چونکہ آپ حضرات کا تعلق وہ غیر مسلموں سے بہت زیادہ ہے، آپ اپنے اخلاق کے ذریعے سے ان کو رام کر سکتے ہیں، ان کو اپنے اختیار اور بس میں کر سکتے ہیں، ان کے دل کے اندر اپنی محبت کو بسا سکتے ہیں. اور یقین رکھیے اور یہ بات یاد رکھیے کہ کسی انسان کے اندر ایک حساس دل کا ہونا، یعنی ایک ایسا دل کا ہونا جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام امت کے لیے ہمدردی اور بڑی رکھی ہے، یہ انسان کے کامل ہونے کی دلیل ہے اور یہ اس انسان کے لیے بہت بڑی نعمت ہے. القلب عیال اللہ، تمام کی تمام مخلوق اللہ رب العزت کا کنبہ ہے، اللہ کی فیملی ہے. فأحب الخلق إلى الله من أحسن إلى عياله. اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس بندے سے سب سے زیادہ محبت ہوتی ہے جو اللہ رب العزت کی فیملی سے زیادہ محبت کرنے والا ہو، انہیں زیادہ نفع پہنچانے والا ہو. تو میرے عزیز و میرے دوستوں، چند باتیں یاد رکھنے کی ہے کہ جب ہم دوسری کمیونٹی کے لوگوں سے یا دوسرے ریلیجن کے لوگوں سے جب ملاقات کریں تو اپنے اخلاق کا مظاہرہ کریں. اس کی چند صورتیں علماء کرام نے بھی بیان فرمائی ہے. اس
اسے کہتے ہیں کہ انسانی ہمدردی کے دو فنڈامنٹل لا اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمائے ہیں. اسلامی ہمدردی، حکومت، بھائی چارگی، برادروں، سلطنتی، اس کے دو فنڈامنٹل لا اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمائے ہیں. یعنی آپ ایسا کیا کریں کہ دوسرے کے دل کے اندر اپنے لیے جگہ بنا دیں اور دوسرا آپ سے محبت کرنے لگے. وہ کیا کرتے ہیں؟ جب ہماری کسی سے ملاقات ہوتی ہے تو ملاقات ہونے کے فوراً بعد ہماری گفتگو شروع نہیں ہوتی، کنورسیشن، یہ بات کرنے باتیں شروع نہیں ہوتی. سب سے پہلی کیا چیز ہوتی ہے؟ وہ ہوتی ہے فیشیل ایکسپریشن. کسی سے بھی ملاقات ہوتی ہے، آپ کسی کے پاس جاتے ہیں، اس کے چہرے کا ہاؤ بھاؤ دیکھ کے آپ اندازہ لگا لیتے ہیں کہ یہ اچھے موڈ میں ہے کہ نہیں. تو پہلا امپریشن جو ہوتا ہے وہ فیشیل ایکسپریشن کا ہوتا ہے. اگر چہرے کا ہاؤ بھاؤ اچھا ہے اور چہرے پر اوپر مسکراہٹ ہے تو بندہ اس کو اپنا دوست سمجھنے لگتا ہے. ابھی گفتگو شروع نہیں ہوئی ہے، اس کے چہرہ دیکھ کر بندہ اتنا متاثر ہوتا ہے. اور اگر چہرے کے اثرات بہت روزنس، چہرے پہ بہت روزنس ہے، رفنس ہے اور بہت زیادہ سیریسنس ہے، بہت سنجیدہ بنا ہوا ہے تو بندہ بلک جاتا ہے کہ موڈ خراب ہے، یہاں سے چل چلیے، بات کرنے کا یہ وقت نہیں لگ رہا ہے. تو سب سے پہلا جو ایکسپریشن ہوتا ہے وہ چہرے کا، اسی کا زیادہ ایکسپریشن ہوتا ہے. اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک واقعہ بتایا، وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ. جب لوگوں سے آپ گفتگو کریں اس کے سامنے جب جائیں تو چہرے کو کھلا کر نہ جائیں، چہرہ بگاڑ کر نہ جائیں. چہرہ اگر بگڑا ہوا ہوگا تو اس کے دل کے اندر آپ اپنی محبت نہیں بتا سکتے. اور اگر چہرے کے اوپر مدانت ہوگی اور دوستانہ فن ہوگا تو اس سے وہ بندہ آپ کا خلیقی ہو جائے گا صرف چہرہ دیکھ کر. پھر اس کے بعد نمبر آتا ہے کنورسیشن کا، بات چیت اور گفتگو کا. تو اس کے بارے میں بھی شریعت نے ایک رولی بتاتی ہے کہ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا. بات جب کرو تو اچھی باتیں کرو. اچھی باتوں میں کیا کیا چیزیں ہیں؟ آپ کا ٹاپک بھی اچھا ہو اور آپ کا سلیکشن اور ورڈز بھی اچھا ہو، الفاظ کا انتخاب بھی اچھا ہو اور باتوں کا جو مضمون ہو وہ بھی اچھا ہو. یہ دو باتیں اگر ہم دیکھیں تو یقیناً شریعت اسلامیہ کے اوپر ہمیں بہت فخر ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی شریعت عطا فرمائی ہے. پھر آگے بڑھیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مسلم شریف کے اندر ہے. مسلم شریف حدیث کی بہت بڑی کتاب ہے. اصح الکتب بعد کتاب اللہ صحیح بخاری ہے. اصح الکتب بعد بخاری مسلم شریف ہے. کہنے کا مطلب یہ کہ یہ حدیث کی بہت بڑی کتاب ہے. اس کتاب کے اندر ایک حدیث ہے جس کا ایک ٹکڑا ہے التکف الشر عن الناس. اسی بات کو کہ چہرے کو اچھا بنا کر بات کرو، گفتگو کرو تو اچھے الفاظ کا انتخاب کرو. اسی کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ایلیبوریٹ اور ایکسپلین کر کے ہمیں بتایا ہے. وہ کیا ہے؟ اپنے شر سے لوگوں کو بچاؤ. التکف الشر عن الناس، لوگوں سے اپنے شر کو روکے رکھو. کیا مطلب؟ انسان جتنے بھی ہیں، ہر انسان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو صفتیں رکھی ہیں. ایک صفت ہے خیر کی، ایک صفت ہے شر کی. خیر یعنی بھلائی اور اچھائی اور شر یعنی برائی. ہر انسان کے اندر اچھی صفت بھی ہوتی ہے اور بری صفت بھی ہوتی ہے. اگر اچھے موڈ میں ہوگا تو اس کے اندر سے خیر نکلے گا، باتیں کرے گا تو اس سے دھول جھڑ گی. لیکن اگر موڈ خراب ہوگا تو اس کے اندر سے شر نکلے گا، وہ خونخوار بھیڑیے کی طرح باتیں کرے گا. اس کے چہرے کا ایکسپریشن بدل جائے گا، چہرہ بالکل مختلف ہو جائے گا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ تمہارے اندر صرف اچھی صفت ہونی چاہیے، صرف اچھی صفت ہونی چاہیے، بلکہ حضور نے ارشاد فرمایا تمہارے اندر ہے تو دونوں چیزیں، لیکن کوشش یہ کرتے رہا کرو کہ بری صفت جب باہر آنے لگے تب اس کا شر ہوتا تو اسے روک دیا کرو. جب بری صفتیں تمہارے اندر غصے کی حالت ہے، غصے کی کیفیت ہے، کسی کے اوپر بہت غصہ آ گیا، جی کرتا اس کو بھی میں گالی دے دوں، اپنے آپ کو اس چیز سے روکیے، اپنے اس شخص سے اس شخص کو بچا لیجیے. اس
پر اللہ تبارک و تعالیٰ بہت زیادہ اجر عطا فرماتے ہیں۔ ایک اور بات بیان کرتا ہوں، اس کے بعد یہ بات کو ختم کرتا ہوں۔ دیکھیے، انسان کے اندر جو شر کی باتیں میں کر رہا ہوں، یہ ایک جو بیڈ ٹیمپٹیشن ہے، ہر انسان کے اندر ہوتی ہے۔ کسی کو بے عزت کرنے کی، کسی کو ہیومیلیٹ کرنے کی، اس کی پبلک انسلٹ کرنے کی۔ جیسے کہتے ہیں چار دوست کالج کی کینٹین میں اگر بیٹھے ہوئے ہیں، دماغ کے اندر بات چلتی رہتی ہے، پانچواں گزرتا ہے وہ دیکھ کر اس کو ہنس دے گا، پھر دوسرا ہنسے گا، اور وہ جانے والا پریشان ہو جاتا ہے کہ پتہ نہیں میں نے کیا غلطی کی ہے، وہ کسی کو اس کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ تو آدمی کے اندر وہ باتیں، وہ کیڑا جو ہے وہ اس کو غصاتا رہتا ہے، مذاق اڑا دے اس کا۔ اور یہ طلبا کے اندر بہت زیادہ یہ باتیں آتی ہے، ہر وقت دل کے اندر خیال آتا ہے مذاق اڑایا جائے، اس کی انسلٹ کی جائے، لیکن آپ کے اندر یہ خیال آتا ہے، اس کے باوجود بھی آپ اپنے آپ کو روک لیتے ہیں کہ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ صدقہ ادا کرنے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ یہ دھرما کچھ نہیں اور ملتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک اجر عظیم۔ دل کے اندر صرف جو خیال آتا ہے، اس خیال کو آپ نے صرف روک دیا، کسی کو پتہ بھی نہیں چلا کہ آپ نے کیا کیا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر بھی اجر عظیم عطا فرماتے ہیں۔ تو میرے عزیز اور میرے دوستوں، جو باتیں ہیں وہ باتوں کا ایک خلاصہ تو یہ ہے کہ ڈیلی روٹین کے اندر ہمیں زندگی کتنا حاصل کرنا ہے، وہ چاہے مدرسے کا طالب علم ہو یا اسکول اور کالج کا طالب علم ہو، وہ دونوں کے لیے ضروری ہے، دونوں اپنا علم ضرور حاصل کریں۔ دوسری بات یہ ہے احب الناس الی اللہ انفعهم للناس، کہ اللہ رب العزت کو وہ بندہ سب سے زیادہ پسند ہے جو اللہ رب العزت کے بندوں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے۔ اللہ کو اس بندے سے سب سے زیادہ محبت ہے جو بندہ اللہ کے بندوں سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہے اور انہیں نفع پہنچاتا ہے۔ اگر ہمیں یہ معلوم کرنا ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے محبت فرماتے ہیں کہ نہیں، تو یہ ایک لٹمس ٹیسٹ ہے، ایک کسوٹی، ایک پیمانہ ہے کہ ہم اس پر اپنے آپ کو پرکھ سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہم سے محبت ہے یا نہیں۔ جن کے دل میں مخلوق کی جتنی زیادہ محبت ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس بندے سے محبت اتنی زیادہ ہوگی، اور جس کے دل کے اندر مخلوق سے نفرت ہوگی، وہ اپنا مقام اللہ رب العزت کے نزدیک خود پہچان سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں دین اسلام کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔